بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، درود و سلام کی خاص برکات نصیب فرمائے، خاص فضل خاص فیض عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنا دے۔ ہماری جو بہن ہمیں واٹس ایپ پر اپنا ایکسپیرینس بھیجا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ جس جگہ جاب کرتی ہیں تو وہیں سے تھوڑا آگے ان کی ایک جاننے والی خاتون رہتی تھیں، ان کے بارے میں انہیں کافی کچھ علم تھا اور ان سے پچھلے دن ان کی ملاقات ہوئی۔ بتاتی ہیں کہ یہ خاتون جو ہے جب شادی ہو کے گئیں تو ان کے شوہر دوسری جگہ جاب کرتے تھے اور گھر پر ان لاس کا بیہیویئر بہت خراب تھا اور ساس کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں انہیں۔ اب یہ 5 بہنیں تھیں، سب کی شادیاں ہو گئی تھیں اور آلموسٹ سبھی خوش تھے اپنے گھروں میں۔ کہتی ہیں کہ ان کی ساس نے سب نے بہت پریشان کرا ہوا تھا انہیں اور شوہر بھی توجہ نہیں دیتے، اور ساس نے جو ہے کسی عامل سے کچھ اس طرح کا علم کروا دیا کہ شوہر اور ان میں دوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ یہ تنگ آ چکی تھی، شوہر توجہ نہیں دیتے، ساس پریشان کرتی، گھر والے پریشان کرتے، تو یہ اپنے گھر آ گئیں واپس۔ اب یہ اپنے گھر واپس آ کر رہنے لگیں اپنی امی اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ، اور اسی حالات میں کہتی ہیں کہ بہت سال گزر گئے زندگی کے، تقریباً 5-6 سال گزر گئے، اور یہ 5-6 سال انہوں نے شوہر کے بغیر گزارے، نہ شوہر خرچہ بیچتا، نہ کوئی بات چیت تھی۔ کہتی ہیں کہ ایسے ہی زندگی کافی ٹائم ایسے ہی نکل گیا۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے درود ابراہیمی کی ویڈیوز دیکھیں، اور درود ابراہیمی کی جب انہوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو انہوں نے خود پڑھنا شروع کیا، اپنی فیملی سے بھی کہا کہ آپ سب لوگ میرے لیے درود ابراہیمی پڑھیں کہ میرا گھر پھر سے بس جائے، میرے شوہر مجھے لے جائیں اور میرا گھر نہ ٹوٹے۔ اور کہتی ہیں کہ انہوں نے منت تو نہیں لی، اب ان سب گھر والوں نے اپنے اپنے حساب سے درود ابراہیمی پڑھا اور ہدیہ کر کے ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اور دن میں تقریباً 3000-4000 درود ابراہیمی ان کے تمام فیملی ممبرز پڑھ لیتے اور سب ہدیہ کرتے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے اس طریقے سے پڑھنے کی برکت سے ان کے ہسبینڈ نے انہیں کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ آپ گھر آ جاؤ، تو ان کے والدہ نے کہا نہیں، ہم اس طریقے سے اپنی بیٹی نہیں بھیجیں گے، اگر آپ کو اسے رکھنا ہے تو آپ آئیے یہاں بات کیجیے پوری برادری کے سامنے، جماعت کے سامنے، اور پھر انہیں لے کر جائیے، نہیں تو آپ جو خلا نامہ بھجوا دیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے اتنے سال گزر چکے تھے، کوئی خرچہ نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو بہرحال ان کے شوہر آئے، بات چیت ہوئی، اور ان لوگوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے رکھنا ہے ہماری بیٹی کو تو الگ گھر میں رکھنا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ پہلے بھی جادو اور علم وغیرہ کروایا گیا جس کی وجہ سے اتنے سال زندگی کے برباد ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے شوہر نے پھر اپنے ہی گھر کے آس پاس ایک فلیٹ لیا، ایک کمرے کا، اور وہاں یہ رہتے رہے، اور جو ہے الحمدللہ اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے ان کی ایک اور بہن ہے، وہ بے اولاد ہیں، اور ان کے شوہر بھی جو ہے ٹیچر وغیرہ ہیں، تو ان کے ہسبینڈ نے اور ان کے ہسبینڈ نے مل کر پیسے ملا کر زمین لی، گھر بنوایا۔ اب ایک فلور پہ یہ رہتے ہیں اور دوسرے فلور پہ ان کی بہن رہتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ میرے شوہر کا دل نرم ہوا، اور 6 سال بعد انہوں نے رابطہ کیا، وگرنہ جو جادو تھا اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو دوری تھی، جو اختلافات تھے، ہسبینڈ پسند نہیں کر رہے تھے، وہ دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں درود ابراہیمی نے بڑا اثر دکھایا، اور کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بات ہی پتہ چل گئی تھی کہ کس عامل نے ہم پر علم کیا ہے، اور جو ہے اس عامل نے قبول بھی کیا، مطلب برادری کے جو لوگ تھے ان سب کو ہی یہ بات پتہ چلی اور سب نے اس عامل کو بھی بلایا، تو کہتے ہیں اس عامل نے قبول بھی کیا کہ ہاں ان کی ساس آئی تھیں، اور انہوں نے دوری کروانے کے لیے، شوہر اور بیوی آپس میں نہ بس سکیں اس کے لیے علم کروایا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ دیکھیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگ علم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور کس طرح سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ 6 سال زندگی گزر گئے ان کے، اور 6 سال کے بعد درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے ایک کیا، اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ لیکن آپ سوچیں کتنے قیمتی زندگی کے 6 سال گزر گئے، اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو پوری زندگی ایسی گزر جاتی، ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہوتا، ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوتی، گھر نہ بستا۔ آپ سوچیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ذرا سی ناپسندیدگی کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ہم برباد کر دیتے ہیں بغیر سوچے۔ تو کہتی ہیں کہ اس عامل سے بھی جو ہے رابطہ کیا، اور پوری برادری اور جماعت کے لوگوں نے بہت باتیں سنائیں، تو بتا رہی تھی کہ یہ سارے معاملات جو صحیح ہوئے نا درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہوئے۔ اور درود ابراہیمی کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھیں اور بہت توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کیا، نہ صرف انہوں نے، ان کے پورے گھر والوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا یہ پہلی بات ہمارے سامنے آئی ہے، ورنہ عموماً منت کے حوالے سے آئی ہیں کافی ساری ویڈیوز، کھلا پڑھنے کے حوالے سے آئی ہیں، یا آپ نے جو ہے ایک تعداد فکس کر کے پڑھنے کے حوالے سے آئی ہیں، لیکن یہ پہلی بار سامنے آئی بات کہ پوری فیملی نے پڑھا اور سب نے اپنے اپنے حساب سے پڑھا، اپنی اپنی تعداد جتنا پڑھ سکے پڑھتے رہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے، لکھتے رہے، اور روزانہ سب ہدیہ کرتے رہے،
اور سب ہدیہ کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی ایک بندے کے لیے کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل نہ ہو رہی ہے، تو پورا گھر پڑھیں اور پورا گھر پڑھ کے سب ہدیہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، بی بی فاطمہ کو، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں۔ سب کریں، جب سب پڑھیں گے، سب ہدیہ کریں گے، سب دعا کریں گے، تو لازمی کام بنے گا اور اس کی برکات ملے گی۔ اب دیکھیں نا، 6 سال کا مسئلہ حل ہوا، جادو کا مسئلہ حل ہوا، دوری ختم ہوئی، شوہر خود واپس آ گئے 6 سال بعد کانٹیکٹ کر کے، خود سے واپس آئے، دوبارہ سے اپنا گھر بنایا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور بغیر کسی عامل کے پاس گئے، بغیر کسی جگہ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ تو درود ابراہیمی کسی حال میں پڑھنا نہ چھوڑیں، جیسے آسانی ہو پڑھیں، محبت توجہ سے پڑھیں، ہدیہ کریں، اور پھر اس کی برکات اور ثمرات آپ خود دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور کسی کی زندگی برباد نہ ہو دعا کرتے رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔